ٹرمپ کی انکلینیشن ہے, جو جھکاؤ ہے پاکستان کے انرجی سیکٹر میں, وہ یہ ثابت کر رہا ہے ہمیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے پر امید ہیں پاکستان کے انرجی شعبے کے حوالے سے اور پاکستان کے تجارتی معاہدے کو لے کے. اور وہی چیز اس یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کہ ایک دن ایسا بھی آئے کہ پاکستان بھارت کو تیل بیچ رہا ہو. تو یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ایکنالج کیا جا رہا ہے عالمی سطح کے اوپر. مختلف ممالک پاکستان سے ٹریڈ ڈیل کرنے کے لیے خواہش مند ہو سکتے ہیں آفٹر دس تجارتی معاہدہ ود یو ایس. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل, اور اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے تجارتی معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر بھی کیا اور سوشل میڈیا پر انہوں نے پوسٹ کے ذریعے یہ اظہار تشکر کیا. کہتے ہیں جی کہ تاریخی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے میں امریکی صدر نے قائدانہ کردار ادا کیا, اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان مزید تعاون کو بڑھائے گا. اب وزیر خزانہ جو ہے ان کا موقف بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ معاہدے سے جو پاکستانی مصنوعات ہیں ان پر ٹیرف میں کمی آئے گی, جو کہ آلریڈی آ گئی ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی جب مطلب رات کا یہ بات ان کی طرف سے سامنے آئی تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں صبح اب ہمیں یہ خبر سننے کو مل گئی ہے کہ 29 سے اب یہ 19% پر آ گیا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دو طرفہ تجارت ہوگی, یعنی کہ ظاہر ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اور منڈیوں تک رسائی, سرمایہ کاری, باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو اس سے فروغ ملے گا. تجارتی معاہدے سے امریکہ اور پاکستان کو ایک دوسرے کی منڈیوں تک بہتر رسائی کے مواقع ملیں گے. اب وزیر خزانہ کہتے ہیں جی یہ جو معاہدہ ہے اس میں بہت سارے جو امپورٹنٹ سیکٹر ہیں, اس میں توانائی ہے, مائنز اینڈ منرلز ہے, پھر آئی ٹی ہے, پھر کرپٹو کرنسی ہے. ان شعبوں میں اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا. اور اس وقت اگر ہم بات کریں کرنٹ سینیریو میں, تو اس وقت دنیا بھر میں یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. بالکل سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. اور جب تجارت ہوتی ہے, جب معاہدے ہوتے ہیں, تب جب کہیں کسی ملک میں انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. اچھا یہاں پر یہ چیز اب آپ ذرا بڑے کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈ نہیں کی بات نہیں ہو رہی یو ایس کی, یا کسی قسم کا کوئی لون کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر کاروبار ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. اور جب ٹریڈ ہوتی ہے, جب کاروبار ہوتا ہے, جب صنعت لگتی ہے, تو پھر جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں. تو یہ تمام تو نوجوان جو پاکستان میں اس وقت آئی ٹی کی شعبے میں ہیں, یا جو ڈگریز حاصل کریں کرپٹو کے حوالے سے اور مائننگ کے حوالے سے, ان کے لیے ایک بڑا ایک گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے یہ اگلا دور جو آ رہا ہے پاکستان اور یو ایس کے تجارتی معاہدے کے بعد. چلیں جی, اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود سابق ایم ڈی پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ معین رضا خان. تھینک یو سو مچ معین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو پاک امریکہ معاہدہ طے پایا ہے, ابھی تو ظاہر ہے اس کی جزیات آنا باقی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ مل کر تیل تلاش کریں گے, اور کیا پتہ ایک دن ایسا بھی آئے کہ پاکستان انڈیا کو تیل بیچنا شروع کر دے. تو بڑا انہوں نے ایک لمبا پلان ہمیں بتا دیا ہے, کیونکہ اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں انہیں ٹائم لگتا ہے, 8 سے 10 سال تو لگیں گے. آئی ہوپ معاہدے سے ایکسیکیوشن اور مٹیریلائز ہونے میں بالکل. تو ایسا ہے کہ ٹویٹ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن اس ٹویٹ میں انہوں نے تقریباً ایک بہت بڑا اسپیکٹرم کور کر لیا ہے جی, اور پھر ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی دے دیا. وہ انڈیا اور پاکستان اور ٹرولنگ تو کرتے رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے انڈیا کی. تو اب اصل میں دیکھیں یہ کوئی میجک وانڈ تو ہے نہیں کہ اب وہ آج معاہدہ ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہو جائیں. معاہدہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ابھی اس کی نیٹی گریٹیز آنا باقی ہیں کہ کیا ہوا, کیا ہے, کیا چیز ہوئی ہے. کیونکہ ابھی پہلی چیز تو مجھے یہ پتہ لگی ہے آج صبح کہ ان کا کارگو جو ہے وہ یو ایس آئل کا کارگو جو ہے پاکستان جو ہے اکتوبر میں پہنچے گا. So this could be a part of the deal also, that we are going to be buying American oil for the first time actually. اچھا, تو 1 بلین بیرلز کا کارگو آئے گا ان کا اکتوبر میں, جس کی کو ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. Maybe that is a part of the deal also. But when you are talking about exploration, indigenous exploration in Pakistan with the help of the support of the American oil companies, so that is a very good news. بہت خوش آئند بات ہے. ویسے پاکستان میں پاسٹ میں بھی آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کمپنیز, امریکن آئل کمپنیز بھی کام کرتی رہی ہیں. ابھی 2019 میں بھی آپ نے سنا ہوگا ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی عمران خان صاحب کے زمانے میں کہ ایک بہت بڑا ڈسکور ہو گیا کیکڑا کے اندر اور پاکستان کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی. اس میں بھی ایکزون موبل کے نام سے ایک امریکن کمپنی تھی, ایک اٹالین کمپنی تھی اور 2 پاکستانی کمپنیز تھی. 4 کمپنیوں کا کنسورشیم تھا, اور ہوا اس میں کچھ بھی نہیں نکلا تھا. لیکن ایک چیز, ایک شاٹ سے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان, اچھا یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی اگر کو بوسٹ کرنا کیا جا سکتا ہے تو صرف وہ 2
ایونیوز ہیں جہاں ہو سکتا ہے, نتھنگ ایلس. آئی کین گارنٹی یو بیسڈ آن مائی 40+ ایئرس ایکسپیرئنس. سارے لو ہینگنگ فروٹس جو ہیں وہ پاکستان میں دے ہیو بین ڈپلیٹڈ, دے ہیو بین ڈسکورڈ. اب جو کچھ بھی آن شور پاکستان میں ہے وہ بہت ڈیپر ایریاز میں, لائک ان دی رگڈ ٹیرین, high cost, high sensitive, high security sensitive, high risk areas in terms of the returns, the return of the investment. اب یہ تو بڑا مشکل ہے اور اس سے گیم چینجر بھی نہیں ہوتا. گیم چینجر اگر ہوگا تو وہ آف شور آئل ایکسپلوریشن سے ہوگا, اور گیم چینجر ہوگا تو شیل گیس کی ایکسپلوریشن سے ہوگا. شیل گیس کا آپ نے بہت نام سنا ہوگا. شیل گیس ایک ایسی چیز ہے جس نے امریکہ کو کی کہ وہ جو ٹرمینل جو انہوں نے امپورٹ کرنے کے لیے بنائے تھے LNG کے, وہ ایکسپورٹ ٹرمینل میں کنورٹ ہو چکے ہیں. وہ LNG ایکسپورٹ کرتے ہیں, اب تو آئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں آئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے گیم چینجر. اچھا, ویسے معین صاحب, جب ہم انرجی سیکٹر کی بات کرتے ہیں, جب ہم آئل ریزروز کی بات کرتے ہیں پاکستان میں, آئی نو اٹس ٹو سون ٹو آسک, بٹ آپ کے اطلاعات کے مطابق کیا امکانات ہیں, کہاں پر یہ ذخائر موجود ہیں اور کتنے ذخائر ہیں یہ؟ دیکھیں, پاکستان کی آن شور میں تو سب سے پہلے میں آپ بتاؤں کہ پاکستان میں 450,000 کے بیرلس کے قریب پر ڈے کی جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. پاکستان تقریباً 64-70,000 بیرلس پروڈیوس کرتا ہے پر ڈے. پاکستان تقریباً 14% اپنی ضروریات کا پورا کرتا ہے. تو ابھی تو اٹس اے لانگ وے ٹو گو بفور وی فلفل our requirement 100% and then we think about exporting it. گیس کے معاملے میں یہ ہے کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ٹرانسمیشن کے, تو گیس میں پاکستان 3.2 بلین کیوبک فٹ گیس پروڈیوس کرتا ہے, جبکہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ تقریباً 5 ہے, تو پاکستان وہ LNG کے ذریعے پورا کرتا ہے. آج سے 10 سال پہلے پاکستان اپنی انڈیجنس جو کنزمپشن ہوتی تھی وہ سب انڈیجنس پروڈکشن کے تھرو پیدا کرتا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب آن شور کا جو ایریا ہے وہاں سے تو گیم چینجر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, وہاں سے آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کرتے رہیں, 50% یہاں سے ہو, 50 میکسیمم اگر جانا تو 50% کے اوپر آئل کے اوپر میں. اور گیس میں وی وانٹ ٹو بی سیلف ریلائنٹ ایز وی یوز ٹو بی اباؤٹ 7-8 years ago. لیکن اگر ہم آف شور کی ایکسپلوریشن کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی ٹوٹل آن شور ایریا کا تقریباً 1/3 اور 1/4 کے درمیان ایریا ہے, 290,000 اسکوائر کلومیٹر. پاکستان کا جو ایریا ہے تقریباً وہ 890 to 920,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. تو 290 امیجن کریں, اٹس اباؤٹ 300,000 اسکوائر کلومیٹر. یہ پاکستان کا آف شور کا ایریا ہے, اور اس آف شور کے ایریا میں پچھلے 80 سال میں صرف 18 ویل ڈرل ہوئے ہیں. گلف آف میکسیکو جو USA کا ہے, وچ از اے ویری لارج پروڈیوسنگ ایریا, گلف آف میکسیکو, اس کا ایریا پاکستان کے سیڈیمنٹ آف شور ایریا کا آدھے سے بھی کم ہے. اور وہاں پہ if I'm not mistaken about 1 million wells have been drilled. تو 1 million wells vis-a-vis 18 wells in last 80 years. اور یہ بڑا اسٹیگرڈ, haphazard, unsystematic طریقے سے ایکسپلوریشن ہوئی ہے. تو I'm pretty sure کہ if they are talking about putting up an oil company, American oil company, joint venture with Pakistani company, so they would be eyeing at the offshore. آف شور از اے ایریا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں بڑے واضح طور پہ آپ کے سامعین کے لیے بھی, آڈینس کے لیے, کہ دیکھیں پاکستان کا جو آف شور ہے, I don't want to mince on my words on this, this is a fact, hard fact, کہ پاکستان کا جو آف شور ہے وہ دنیا کے بہت بڑے بڑے آئل پروڈیوسنگ ایریاز کے آئیڈینٹیکل ہے بالکل. اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اینالاگ ہے. اس کا اینالاگ انڈونیشیا میں مہاکم ڈیلٹا کے نام سے ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف بیرل آئل اور گیس پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کا اینالاگ آسٹریلیا میں گپس لینڈ بیسن ہے جہاں پروڈیوس کر رہا ہے. اس کا اینالاگ نائل ڈیلٹا ہے. اس کا اینالاگ نائجر ڈیلٹا ہے, نائجیریا کا. It's been producing for last 50 years really and it's still going strong. پھر گلف آف میکسیکو which is Mississippi Delta basically. When you talk about Gulf of Mexico, Gulf of Mexico جو ہے اس کو Mississippi Delta جو ہے ساؤتھ میں وہ فیڈ کرتا ہے, اور وہی چیز ڈپازٹ ہوئی. اور پاکستان میں انڈس ڈیلٹا ہے, پاکستان میں انڈس ریور ہے, اور وہی بالکل وہی انالوجی ہے, وہی ایج ہے, تمام وہی چیزیں. ہو نہیں پا رہا. ہو کیوں نہیں پا رہا؟
آپ نے ادھر ویل ڈرل کر دیا, پھر 10 سال کے بعد پھر آئل ڈرائی ہوا, ایکسپلوریشن رک گئی, 10 سال بعد کوئی اور کمپنی آئی. آپ دیکھیں آپ کے پاس گیس کے کتنے ذخائر ہیں, ہم خود کفیل, آپ جیسے تھوڑی دیر پہلے ذکر, لیکن اس کو جس طریقے سے گھریلو استعمال کے لیے ہم نے یوٹیلائز کیا, تو ہماری کچھ پالیسیز بھی ہیں جو کہ بہتر ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ گھریلو استعمال کی جو استعمال کیا, سی این جی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سی این جی میں گاڑیوں میں سی این جی آپ کو پتا ہے 350 ملین کیوبک فٹ آف گیس جو سی این جی میں جاری تھی, اور یہ اب تھوڑا سا کم ہونے, ابھی بھی ختم نہیں کری ہے انہوں نے, حالانکہ دس از اے کرائم. دیکھیں آپ گیس پائپ لائن میں آتی ہے, اس کی گھر میں آپ استعمال کرتی ہیں, اس کو تقریباً 40 to 50 PSI گیس ہوتی ہے, اس کی پاؤنڈ پر اسکوائر انچ کا پریشر ہوتا ہے. اب یہ گیس پیٹرول پمپ پہ بھی ہوتی ہے, جہاں پہ سی این جی اسٹیشن ہے وہاں بھی اسی پریشر سے آتی ہے. اس کے بعد اس کو کمپریس کرتے ہیں, انرجی استعمال کرتے ہیں. یو آر پٹنگ اٹ, یو آر یوزنگ انرجی ٹو کمپریس اٹ اینڈ دین sell it on a very subsidized rate. So it was a killer. Plus, it was depleting your gas. اس سے آپ کے گیس کے ذخائر کم ہوتے چلے گئے. اور آپ یہ سوچئے کہ سی این جی پاکستان کے اندر تقریباً 95-96 سے بک رہی ہے. تو اور یہ پیک پہ پہنچ گئی تھی آج سے 7-8 سال پہلے, اب یہ پیک سے کم آنی شروع ہوئی ہے. اس پہ پھر کٹ لگایا, اس کو کٹ لگایا ہے. دیکھیں بالکل اب تقریباً ابھی بھی 100 ملین کے اوپر پروڈیوس کر رہی ہے. تو یہ گیس آپ اس پہ ڈبل انرجی کے دیتے ہیں, اس پہ سبسیڈائز کرتے ہیں. یہ گیس اگر ڈومیسٹک کنزمپشن پہ جاتی, دیکھیں ڈومیسٹک اور انڈسٹریلائز یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. انڈسٹریلائز ہونا ضروری ہے کیونکہ پاکستان کی انڈسٹری کافی حد تک بیٹھ چکی ہے بیکاز آف دی ہائی الیکٹریسٹی ٹیرف. اچھا, جہاں پر ہم سی این جی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت تیزی سے ایک شفٹ آ رہا ہے, اب لوگ ایل پی جی پر کنورٹ کر رہے ہیں اپنی گاڑیاں. کیا اس سے ہم مزید ہم دیکھ سکتے ہیں فیوچر میں ایل پی جی کے ذخائر بھی ہمارے ڈپلیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ ہم تو ایسے امپورٹ کرتے ہیں ایل پی جی, ہم اچھی اماؤنٹ میں پروڈیوس کرتے ہیں, بٹ اگین اس فار لیس دین دی ریکوائرمنٹ. تو ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے آف امپورٹنگ quote unquote, I don't know, untaxed LPG from Iran. A lot of LPG from Iran is coming. It's a cheap LPG and it has flooded Pakistan's market. From consumer point of view, it's a good sign. From the government point of view, it is not acceptable because, government want to put some levy and tax on that. But unfortunately, ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنی بھی پابندی لگائیں, مارکیٹ ڈریون فورسز ایسی ہوتی ہیں کہ دے ول برنگ دی کموڈٹی ٹو دا مارکیٹ. تو ظاہر ہے کم واٹ میں واٹ ایور یو ڈو. پالیسیز کو ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا, پالیسیز کا تسلسل ہو تو پھر ہم زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں نا اچھے طریقے سے لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ معین صاحب, بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ نے سارے ایشو پر بات کی.